شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یعنی انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اس کو شرف بخشا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے آدم کی اولاد کو تعظیم اور تکریم بخشی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین انداز میں تخلیق کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب اللہ نے انسان کو جو شرف بخشا ہے، جو عزت بخشی ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ جانوروں میں جن میں کوئی عقل نہیں ہے، حیوانات میں اللہ نے ان کے لیے کوئی طرز زندگی نہیں رکھی اور ان کے لیے حساب و کتاب بھی نہیں رکھا۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا اللہ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ حدیں ہیں، جس حد کو پار کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آدمی، کوئی انسان، کوئی قوم اپنے اعتبار سے بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے سب کی کچھ حدیں ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بالکل سب آزاد ہوں۔ مثلا قانونی کارروائی بھی ہے، قانونی اعتبار سے بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ انسانوں کے چلنے پھرنے، ٹریفک کے کچھ رولز ہیں، اور حکومت کی نظر میں جو برائی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، پولیس اسٹیشن بنائے جاتے ہیں، کچھ حد بنائی جاتی ہے تاکہ سب لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ ٹریفک کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ چوری ڈکیتی کرنے پر ان کو جو سزا ہوتی ہے وہ دوسرے کو نقصان اور معاشرے کو، سوسائٹی کو تکلیف اور نقصان سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھئی چوری کرنے والے کو قانون سزا دے رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ ٹریفک کے رولز کو توڑنے والے کو جرمانہ باندھنا پڑ رہا ہے، جرمانہ دینا پڑ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ
دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے ہوں یا کوئی بھی انسان ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی رولز ہونا چاہیے تاکہ زندگی سب کی آسان گزرے۔ اگر نہ ہو بلکہ سب آزاد ہوں اپنی زندگی گزارنے میں، جو چاہے جس طرف سے اپنی گاڑی لائے اور جہاں چاہے پارک کرے، جو چاہے جس کے چاہے مال کو لوٹ لے اور جسے چاہے قتل کر دے، اور یہ کہا جائے کہ بھئی سب کو آزادی ہونی چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جب ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ بھئی زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز، کچھ قوانین کی ضرورت ہے، ورنہ سب کی زندگی میں تکلیف ہوگی اور سب کی زندگی کا گزارنا مشکل ہو جائے گا، یہ ہر آدمی مانتا ہے۔ تو پھر جو اللہ خالق ہے اور پالنہار ہے، اس نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز اور قانون بنائے ہیں، تو اس پر اعتراض کے کیا معنی؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں کوئی قانون نہ ہو، جو جیسے چاہے زندگی گزارے، جو جیسے چاہے اپنی منمانی کرے راستوں پر اور زندگی گزارنے میں، کہ بھئی کوئی آدمی راستے میں اپنا گھر بنا لے، راستے میں اپنی گاڑی پارک کر دے، جسے چاہے جس کے چاہے مال کو چھین لے، جیسے چاہے زندگی گزارے، کوئی قانون نام کی کوئی چیز اس شہر میں، اس ملک میں نہ ہو، تو کیا وہ ملک صحیح طور سے سارے انسانوں کے لیے بالکل برابر اور ٹھیک اور امن اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو دنیا کا ہر ایک انسان کہے گا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز اور قانون کی ضرورت ہے۔ بس یہی رولز اور قوانین اللہ رب العزت نے انسان ہونے کے ناطے بنائے ہیں، جس کو اللہ نے اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے اور اپنے پیغمبروں کو بھیج کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ آزادی کے معنی یہ نہیں کہ بہن اور بیٹی اور بیوی میں فرق نہ ہو۔ پچھلے جمعہ کے بیان میں یہ ایک سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرتے کرتے ہم لوگ ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ علماء، یہ مولوی صاحبان، یہ سب یہ حلال وہ حرام کہتے کہتے ہم کو روک دیے ہیں، ہم ترقی نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو جن ممالک نے، جن ملکوں نے، جس دنیا میں ترقی کی ہے، اس ترقی کی کچھ کارگزاری آپ کے سامنے آ جائے۔ جیسے ویسٹرن ممالک ہیں، ویسٹرن کلچر ہے، انہوں نے ترقی کی ہے کہ بھئی یہ چیز آزاد ہونی چاہیے، انسان کو زندگی گزارنے کا آزاد طریقہ ملنا چاہیے۔ یہ چیز اسلام میں جو ہے یہ بالکل انسانوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر پردہ کرنا برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ اسلام میں برقعے اور حجاب کی پابندی سے عورت مظلوم بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو بھئی اسلام میں عورت کو بڑا جو ہے قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ کیا کر کے رکھا جاتا ہے؟ قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، اس کو نوکری کرنے نہیں دیا جاتا، اس کو مردوں کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے، اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے، اسے مظلوم، محکوم، نوکر کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ تو سب عورتیں واہ واہ بہت خوش، اور اس کے ساتھ مرد بھی خوش، جو لبرل طبقہ ہے، جو انٹلیکچوئل طبقہ کہا جاتا ہے، جو فارورڈ سمجھے جاتے ہیں،
وہ سب خوش ہیں اس بات پر کہ ہاں صحیح بات ہے، عورت کو آزادی ہونی چاہیے، وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ یہ کیا ہے پردے کی پابندی ہو، اسے گھر میں قید کر کے رکھا جائے، اس کا چہرہ چھپایا جائے، اس کے چہرے کو بھی دکھانے کی آزادی نہ ہو۔ تو جن ملکوں میں یہ بات ہوئی ان لوگوں کو یہ چیز غلط معلوم ہوئی، اب سب باہر آنے لگے۔ راستے میں چوراہوں پر دیکھا کہ آدھے کپڑوں میں عورت باہر نکلنے لگی۔ ظاہر بات ہے انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں، جو چیز دیکھتا ہے اس کی طرف جاتا ہے، اس کی خواہش، اس کا میلان، اس کا دل کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ آفسوں میں اور کام کرنے کی ملازمت کی جگہوں پر آنا جانا اور سب ملنا ہو رہا ہے، تو یہاں تک کہ ان میں زنا پھیل گیا اور بے پردگی کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہوس کا شکار ہونے لگے۔ اب تو یہ حالت ہے یورپی ممالک میں، جو جہاں چاہے جس کو چاہے پکڑ کر زنا کر سکتا ہے کھلے عام۔ اب لوگ یہ بتائیں جو ترقی کر رہے تھے، کیا یہ ترقی ہے کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے حیوان کو بے لباس پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان کو با لباس کے ساتھ پیدا کیا۔ جب اس سے کپڑے اتارے گئے تو شرم کے مارے جنت کے درخت کے پتے انسان ہونے کے ناطے حضرت آدم علیہ السلام نے ڈھانپ لیے، اپنے سطر کو چھپا لیا۔ انسان ہونے کی ترقی کا ایک نشان، ایک علامت تو یہ تھی کہ انسان باحیا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا اور شرم ہوتی ہے، لہٰذا بے حیا ہونے کو، بے لباس ہونے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو انسان کا کپڑے پہننا ترقی ہے یا کپڑے نکالنا ترقی ہے؟ بے لباس ہونا ترقی ہے یا با لباس ہونا ترقی ہے؟ جتنے چھوٹے کپڑے بازار میں بک رہے ہیں عورتوں کی، اتنی زیادہ قیمت ہے۔ ایک دکان میں ایک عورت نے آ کر کہا کہ بھائی مجھے کپڑا دے دیجئے شلوار کا۔ اس نے ایک کپڑا دکھایا تو اس نے کہا اور پتلا دے دیجئے۔ اس نے ایک اور بتایا، اس نے کہا اور پتلا دے دیجئے۔ اس نے کہا میڈم اسی میں سب کچھ نظر آئے گا۔ تو کپڑے پہننا ترقی ہے یا کپڑے نکالنا؟ انسان جب جنگل میں زندگی گزار رہا تھا تو کپڑے اس کے پاس تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہیں گے نہیں تھے، پتوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپتا تھا، چمڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپتا تھا۔ تو ترقی وہ ہے کہ یہ ہے؟ آج یورپی ملکوں میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، یا تو گرل فرینڈ ہے یا تو پارٹنر ہے، شادی کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد اس کو بہت سارے حقوق دینے پڑیں گے۔ کیا حقوق دینے پڑیں گے؟ یہ حقوق دینے پڑیں گے کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ آپ نکاح کرنے کے بعد اسے روک نہیں سکتے کہ آپ پردہ کریں، کسی غیر مرد کے ساتھ دوستی نہ کریں، دوستی دور کی بات اسے اپنے گھر میں نہ لائیں، گھر میں لانا دور کی بات اس کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات نہ رکھیں، روک نہیں سکتے۔ قانون بنایا ہے کہ بیوی اپنی آزادی پر رہے گی، مرد اپنی آزادی پر رہے گا۔ تو مرد یہ نہیں کہہ سکتا بیوی کو کہ تو کس کے ساتھ رات گزار رہی ہے، بلکہ اس کے سامنے ہی کسی غیر مرد کو لا کر وہ اپنے گھر میں رات گزارے تب بھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کہے گا تو پولیس آئے گی، اسے پکڑ کر لے جائے گی۔ یہ ویسٹرن قانون ہے۔ اپنے ماں باپ کو تنبیہ، بچوں کو ماں باپ اپنے تنبیہ کے طور پر ڈانٹ نہیں سکتے، اسے مار نہیں سکتے، اسے تنبیہ نہیں کر سکتے۔ وہ بالغ ہو جائے تو جس کے ساتھ چاہے، جیسے چاہے زندگی وہ گزارے، جس عورت کے ساتھ چاہے وہ رہے، اسے روک نہیں سکتے۔ یہ قانون ہے۔ تو کوئی اتنی جھنجھٹ کوئی برداشت کرے کہ بیوی بنا کر بھی لاؤ اور اس کے بچوں پر بھی کچھ نہ کہو، اس پر بھی کچھ آزادی کے طور پر اسے رہنے دیا جائے،
تو ہر آدمی اب آزاد زندگی گزار رہا ہے، کسی کو شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک پڑوس ملک کے بہت بڑے انجینئر اور بہت بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان سے کسی عورت نے یورپی ملک کے، امریکہ، یو ایس یا کسی دوسری کنٹری کے، یہی سوال کیا کہ اسلام میں عورت کو بہت قید کر کے رکھا گیا ہے، اسے آزادی نہیں دی گئی ہے تاکہ وہ گھومے پھرے چلے سب کے ساتھ رہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو، اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کو اسے گھر میں آرام سے رکھا جائے، اس کا سارا خرچ اٹھایا جائے، اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اسے آرام سے گھر میں رکھا جائے، اس پر کوئی ذمہ داری، کما کر لانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اسے جو ہے کام کر کے دوسرے کو پالنے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی بھی اپنا خرچہ اٹھانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ 4 لوگوں کو اس عورت کی ذمہ داری اگر دی گئی ہو، کس کو؟ 4 مردوں کو۔ ایک عورت ہے، اس کو گھر میں رکھا گیا ہو حفاظت کے ساتھ، اس کی پوری ذمہ داری 4 مرد اٹھاتے ہوں، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، باپ ہو۔ تو اس امریکہ کی عورت نے کہا یہ تو تصور ہی نہیں کہ کسی عورت کو کوئی آدمی اتنا آرام سے رکھے، یہ تو کسی محل میں ہوتا ہوگا، کسی راجہ کی شہزادی کے بارے میں تم کہہ رہے ہوگے، کوئی قصہ، کوئی کہانی تم سنا رہے ہوگے، کسی محل میں ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کے لیے 4 مرد حفاظت کے طور پر ہوں اور اس کو کوئی ذمہ داری نہ ہو، بلکہ وہ کھائے پیے آرام سے رہے۔ یہ کسی محل میں ہوتا ہوگا، دنیا میں تو نہیں، اور عام زندگی میں تو نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اس آدمی نے، اس انجینئر نے، اس مسلمان نے کہا یہی قانون اللہ نے عورت کے لیے اسلام میں رکھا ہے، 4 مردوں کی ذمہ داری ایک عورت کو دی ہے، باغیرت مرد ہوں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے۔ مغربی زندگی میں، ویسٹرن کلچر میں خود اپنا خرچہ خود کمائے، خود کھائے، پارٹنر بن کر زندگی گزارنا ہوگا، بلکہ اسلام میں اللہ رب العزت نے یہ اللہ نے عورت کو یہ طریقہ دیا ہے، یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی ہے کہ وہ کمائے، بلکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کا خرچہ مرد اٹھائے اور ساری زندگی اسے کھلاتا اور پلاتا رہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد اگر وراثت ہے، اس کی مال اور جائیداد ہے، تو مرنے کے بعد مرد کے جائیداد میں حصہ عورت کو ملے گا، بلکہ اس کے بچوں کو بھی ملے گا، بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اب بتائیں، ترقی کی راہ میں اسلام رکاوٹ ہے یا اسلام کے خلاف چلنا زندگی کے لیے اور زندگی کے امن و سکون کے لیے رکاوٹ ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کیا باحجاب عورتوں نے زندگی نہیں گزاری؟ کیا پردے کے ساتھ عورتوں نے زندگی نہیں گزاری؟ کیا پردے میں رہ کر عورتوں نے ڈگریاں حاصل نہیں کی؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کا شکر کرنا نہیں آ رہا ہے اور اس نعمت کی قدر نہیں ہے جو ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ جس آدمی نے پسینہ خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کمایا ہو، وہ آدمی بہت احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور بل گیٹس نے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور اس کے بعد ویٹر کو ٹپ دی۔ ویٹر نے ٹپ دیکھا اور کہا کل اسی جگہ پر، اسی سیٹ پر آپ کی بیٹی نے کھانا کھایا تھا اور آپ نے جو دیا ہے اس سے 10 گنا ٹپ اس نے دی تھی۔ تو بل گیٹس نے جواب دیا، میں نے اپنے پیسے دیے ہیں اور بیٹی نے اس کے باپ کے پیسے دیے۔
بیٹی نے اپنے باپ کے پیسے ٹپ میں دیے ہیں اور میں نے اپنی محنت کی کمائی ٹپ میں دی ہے، تو اس میں اور اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ صحابہ نے ایمان پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جایا کرتے تھے، بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کر کافروں سے لڑائی کی ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اسلام کو اپنے دل سے اور اپنے خون کو بہا کر تکلیفیں برداشت کر کے گرم ریت پر لیٹ کر اللہ کو پکار کر سینے پر چٹان رکھ کر حضرت بلال جیسی صدا لگا کر اسلام کو انہوں نے قبول کیا، تو اسلام کی قدر و منزلت اور احترام ان کے دلوں میں تھا۔ ہم تو باپ دادا خاندان سے مسلمان ہیں، بس نام رکھ دیا گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں جو ہے اسلام اور مسلمان بننا پڑا، ورنہ ہم اگر چاہتے تو زندگی لندن میں گزرتی، پیرس میں ہماری شام ہوتی، کھانا ہمارا امریکہ میں ہوتا، ہماری گھومنا اور پھرنا ہمارا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا، اور ہم زندگی ایسے گزارتے جیسے شاہانہ نواب زندگی گزارتے ہیں بادشاہوں کی طرح، اور چاہتے یہ کہ جنت میں آرام سے داخل ہو جائے۔ مال مفت دل بے رحم، اگر کسی نے ایمان کے لیے کچھ کیا ہوگا اور اس کی قدر ہوگی تو ایک ایک سنت پر جان دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک حکم پر نہیں، صرف حجاب پر نہیں کہ میں اگر حجاب اوڑھ کر جاؤں گی تو میری تعلیمی ترقی رک جائے گی، میرا فیوچر، میرا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں اپنے کیریئر کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر اور اللہ کے دین اسلام کے احکامات کو توڑ کر دنیا کا وہ رتبہ، وہ اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو اسلام کے احکام دیے ہیں یہ کسی پر ایسے ہی ظلم و ستم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک ملک کا قانون عام رعایا کی سہولت کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، سب کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس قانون کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ان قانون کے بغیر نہیں چل سکتی، ورنہ ایک مرد دوسری عورت کی طرف ہوس کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ گھر میں دیور اور بھابھی ہے، پردے کا حکم اس لیے اللہ نے دیا کہیں تنہائی میں رہ کر ناجائز اولاد اور نسل کی تباہی کا ذریعہ نہ ہو۔ شراب سے اس لیے روکا، عقل اور فطور میں خرابی آ جائے، عقل میں فطور پیدا ہو جائے، نشے کی حالت میں بہن اور بیٹی کی تمیز نہ کر سکے۔ اللہ نے چوری سے اس لیے روکا، کسی کے مال میں زیادتی کر کے، دخل اندازی کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وہ احکام ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کسی انسان کی ذاتی چیز ہے، بلکہ اسلام امن کے لیے، زندگی میں سکون کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اور ساری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں، وہ طریقے جو رسول اللہ نے دیے ہیں، اسی میں ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کی تو 100% کامیابی ہے۔ مسلمان بن کر دوسرے کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھے وہ کافر ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن مسلمان بن کر جب حد میں آ گیا، باؤنڈری میں داخل ہو گیا، تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ عورت ہے تو پردہ کرے، شراب سے بچے، زنا سے بچے، جھوٹ سے بچے، ورنہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہو کر ہے لیکن ان احکام کی پابندی نہیں کرتا تو دونوں میں برابر ہے۔ نام رکھ لینے سے کیا مسلمان، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔